نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قل کہہ دیجئے تعالو آؤ. تعالو کا لفظ عین لام واو سے ہے. الو بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بلندی سے جب کوئی بلاتا ہے تو نیچے والے کو کیا کہتا ہے؟ تعالو آؤ، یعنی اوپر آ جاؤ. تو یہاں بھی آنے کے لیے تعالو کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو مان کر بلندی پاؤ. اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر. تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تمہیں بتاتا ہوں. یہ کون سی چیزیں تھیں؟ یہ کون سے احکامات تھے؟ یہ دراصل ملت ابراہیمی کے ہی تفصیلی احکامات تھے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا. پیچھے اہل مکہ کے اپنے گمان اور اپنے قیاس کی بنیاد پر بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے کی بات ہوئی اور ان کے توہمات اور عقائد اور ان کی رسموں کو ختم کیا گیا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حرام وہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا. اللہ نے جو حلال جانور پیدا کیے تھے تم نے جب ان کو حرام کیا تو وہ تو کرنے کا کام ہی نہیں تھا جو تم کرتے رہے. حرام دراصل کیا ہے، تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے، آؤ تم کو وہ بتایا جائے. اور یہ ایک خوبصورت انداز ہے نا کہ ایک شخص جو اپنے من گھڑت خود ساختہ دین میں جی رہا ہو اسے کہا جائے چھوڑو اس کو اور آؤ دیکھو رب کا دیا ہوا دین کیا ہے. اور پھر اس میں 10 احکامات ہیں، یعنی 10 باتیں اس میں بتائی گئیں. یہ 10 احکامات جو دراصل صحیفہ ابراہیم میں تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 کمانڈمنٹس کے طور پر یہی احکامات دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر یہ 10 احکامات دیے گئے. ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے، حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے. پھر اسی طرح کعب احبار جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بہت ماہر عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے. یعنی یہ احکامات تورات میں بالکل شروع میں آتے ہیں. یعنی یہ وہ 10 کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل فرمائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورت آل عمران میں آیا ہے. یعنی یہ احکامات کیا ہے؟ محکمات میں سے ہیں جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں متفق رہی ہیں. ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی. یعنی یہ وہ 10 بنیادی تعلیمات ہیں جو ہر الہامی مذہب کی بنیاد رہی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے، یعنی وعدہ کرے کہ وہ ان پر عمل کرے گا. اور پھر آپ نے یہی 3 آیات تلاوت فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. تو اب اس تمہید کے ساتھ ان آیات میں پائے جانے والے احکامات کو غور سے سنیں. قل تعالوا کہہ دیجئے آ جاؤ. اتلو میں تم کو سناتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم تم پر تمہارے رب نے کیا چیز حرام قرار دی ہے.
نمبر 1 اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. شیئا اسم نکرہ ہے، یعنی ظاہر میں باطن میں شرک جلی، شرک خفی، ریاکاری، ہر چیز سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، یعنی پھر بھی شرک نہ کرنا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے مطلقاً کسی کو شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی بالکل شرک نہیں کیا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے. بسا اوقات ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں شرک میں داخل ہیں، اور ہم انجانے میں لا علمی میں شرک کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ شرک کو اللہ نے حرام کردہ چیزوں میں پہلے درجے پر رکھا، اس لیے ہماری زندگی میں سب سے پہلے شرک ہی کا خاتمہ ہونا چاہیے. شرک کی موجودگی میں باقی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم، جس کے ساتھ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بخشش نہیں، وہ شرک ہی ہے. دوسرا کام وبالوالدین احسانا، والدین کے حقوق بتائے گئے جن کی تفصیل آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. احسان کی تمام صورتیں آپ کے سامنے ہیں. والدین کی خدمت، اطاعت، ان کو خوش رکھنا، ان پہ مال خرچ کرنا، ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا، ان کو کمپنی دینا، یہ تمام صورتیں احسان کی ہیں، اور ایسا نہ کرنا حرام قرار دیا گیا. تیسری بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. املاق کا لفظ میم لام قاف سے ہے، مفلس اور تنگ دست ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس خوف سے کہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا جنہوں نے لا علمی میں بھی اپنی اولاد کو قتل کیا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم. تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص جہالت کا شکار ہے تو بھی اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے. یہ میسج اور یہ پیغام ان باتوں میں سے ہے جس کو ہمیں خوب عام کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ دور جاہلیت میں تو لوگ جب بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا، اور آج ہم ان کو جاہل اور بدو عرب کہتے ہیں. پھر اسی طرح کسی اور قدیم معاشرے میں ایسا کیا جاتا تو ہم کہتے وہ لا علم لوگ تھے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آج کے پڑھے لکھے جدید سو کالڈ مہذب معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں. اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے. مثلا دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو. بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو. اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مسلمان عورتوں کی اکثریت کے منہ پر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. گویا رازق آپ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو. نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں. وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی دے دیں گے. جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا. اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے اور 2 سال تک ماں کے ساتھ غذا رکھی جاتی ہے اس بچے کی کہ اگر کچھ اور نہیں بھی اس کو ملتا تو وہ اس پر سروائیو کر سکتا ہے. تو یہ انتظام کون کرتا ہے؟ یہ رزق کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ سورۃ انعام میں فرمایا نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور الاسراء میں کیا فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی دے رہے ہیں۔ اگر تم کھا رہے ہو، تم جی رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی مل جائے گا۔ اور شیطان نے مشرکین کے لیے ان کے اس عمل کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ آج بھی یہ عمل خوبصورتی میں لپٹا ہوا ہے، جس میں عموماً کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی۔ دور جدید میں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، اور اولاد کو قتل کرنے کی اور اولاد کو ختم کرنے کی مختلف صورتوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تھوڑی سی اس کی تاریخ۔ برطانیہ کا ایک مشہور ماہر معاشیات مالتھس 1766 سے 1834 تک، اس نے 1798 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اصول آبادی، آبادی کا اصول۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب یعنی 1 2 4 8 16 کی نسبت سے بڑھ رہی، جبکہ وسائل پیداوار حساب کی نسبت یعنی 1 2 3 4 5 کی نسبت سے بڑھ رہے ہیں۔ اور اپنے نظریے کے مطابق اس نے برطانیہ کی موجودہ آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیشن گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت رہی، یعنی انسان تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وسائل کم پیدا ہو رہے ہیں، تو برطانیہ 50 سال کے اندر اندر افلاس کا شکار ہو جائے گا، یعنی بھوکوں مر جائے گا، برطانیہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد برطانیہ نے جو ترقی کی اور جو دنیاوی اعتبار سے خوشحالی دیکھی، اس نے مالتھس کی اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا۔ اس وقت برطانیہ میں ابھی انسانی نسل کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو یہ تھیوری تھی، اس کی بنا پر اس کو جھوٹا پیشین گو قرار دیا گیا، یعنی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن، جس کے نتیجے میں خوشحالی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ مثلا پاکستان ہی کو آپ دیکھیے، جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی کتنی تھی؟ 5-6 کروڑ کے درمیان تھی۔ آج 55 سال کے بعد اس کی آبادی 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی، یعنی 13-14 کروڑ تک ہو چکی ہے۔ اور اگر ایوریج شخص کو دیکھا جائے اس وقت کے اور آج کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وسائل پیداوار انسانوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہی بڑھے ہیں، اور خوشحالی اس وقت سے کچھ کم نہیں، اس سے زیادہ ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم درست نہیں۔ جتنی فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں، ایک ایوریج گھر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ خواتین اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے دودھ ابال پھینکتی ہیں، کھانا جلا پھینکتی ہیں، آٹا گراتی ہیں، اور پکے ہوئے کھانے کو صحیح طور پہ اسٹور نہیں کر سکتی، پھل اور سبزیاں گھر میں لا کے گلا سڑا کے بن میں پھینکتی ہیں، اور اسی طرح صحیح طور پر ان وسائل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہر گھر میں جو فوڈ ویسٹ ہوتا ہے، اسی کو اگر آپ صحیح طور پر انسانوں کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو کوئی بھوکا نہ بچے۔ اسی طرح اگر سارے ملک کے امیر لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ دیں تو کوئی بھی شخص غریب نہ رہے۔ اگر سارے نکمے لوگ فارغ پڑی ہوئی زمینوں پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ملک ہرا بھرا ہو جائے۔ لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جب افلاس کا شکار ہوتے ہیں تو صرف سبب کیا بتاتے ہیں؟ مخلوق زیادہ ہو گئی ہے، انسان زیادہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سب مسائل پیش آئے ہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگ محض بیکار بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہاں اس وجہ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یا رزق میں شریک سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رازق ہم ہیں۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کسی کا رازق ہے یا اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ قتل اولاد کی شکلوں میں عام شکل، جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بسا اوقات دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں، وہ ابارشن ہے۔ یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے، اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی، حقیقت معلوم نہیں ہوتی، تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ 93-94 کی بات ہے، تو ابھی میں ویکلی کلاسز لیتی تھی۔
ابھی الہدا کا ریگولر کورس شروع نہیں ہوا تھا. تو میرے درس پر ایک خاتون آتی تھی، وہ کہنے لگی کہ ان کی بہن باہر ہوتی ہیں تو ڈاکٹرز نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کو اپنا بیبی ابورٹ کرا دینا چاہیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اب نارمل ہوگا. مجھے جہاں تک پتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ اور اسکالر سے کنسلٹ کیا، ڈسکس کیا، تو الٹیمیٹلی یہی جواب تھا کہ ابورٹ نہیں کرا سکتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں کوئی مار کے گھر سے نکال دے کہ ہم تمہارے لیے مصیبتیں نہیں اٹھا سکتے کہ تمہیں ہسپتال لے جائیں یا تمہیں دوا کھلائیں یا تمہیں لک آفٹر کریں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ کو مارنے پہ لوگ تل جائیں، تو بہرحال جو درست بات تھی میں نے وہی بتائی ان کو کہ کم از کم میرے علم اور جتنا میں نے اور علماء سے پوچھا ہے اس کے مطابق آپ ابورٹ نہیں کرا سکتی. اس پر انہوں نے ان کو واپس ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر دعا ہی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دن رات دعا کرنا شروع کی. کہتی کہ جب بیبی ڈیلیور ہونے کا ٹائم تھا اور میں اتنی خوفزدہ تھی کہ اب معلوم نہیں کیا چیز میرے پاس لے کر آتے. کہتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جب وہ بچہ پیدا ہو کے میرے پاس لایا گیا تو وہ سب بچوں سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا. اس کے بعد وہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو پھر وہ پاکستان آئی اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے، تو اتفاق سے وہی میری ویکلی کلاس کا پھر درس تھا. تو کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا، تو وہ بچہ میں ساتھ لائی ہوئی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کلاس کو وہ بچہ دکھائیں. اور وہ ہنستا کھیلتا اتنا چلتا بچہ چھوٹا سا، اتنا صحت مند اور خوبصورت، کوئی بھی اب نارملٹی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز کو نہیں پتہ چلتا، اب نارملٹی ہو بھی سکتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے بچہ، لیکن اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دوا نہیں کر سکتے؟ اور اگر کسی کو جانا ہے تو آپ مار کے کیوں بھیجتے ہیں؟ اگر اس کی زندگی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو لے جائے گا. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، کئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کئی تھوڑی سی آزمائش آنے کے بعد کچھ ہی مہینوں دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. لیکن قتل نفس یہ ایک انتہائی سنگ دلانہ کام ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا. اور جیسے کہ ان آیات کو پڑھانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ احکامات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے. ہر شریعت میں یہی احکامات ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت بھی لی کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کے بعد وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کے حقوق بتائے گئے کہ انہیں بھوک کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، خواہ یہ قتل پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، ان کے رازق ہم ہیں تم نہیں ہو. ولا تقربوا الفواحش، اور فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے قتل اولاد کی بات ہے، اس کے فوراً بعد فواحش کی بات. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ابارشنز کی وجہ انلیگل پریگننسیز ہیں، یعنی فحاشی ایک سبب بنتی ہے دوسرے گناہ کا بھی. اور یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی کرنا تو دور کی بات، اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئیں تاکہ کسی بڑی برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے وسائل، ایسے طریقے، ایسے ذریعے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں. اور جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں سے بے حیائی کے سین دیکھنا، خواہ تصویریں ہوں یا لائیو ہوں یا اسکرین پر ہوں.
یا کسی بھی طریقے سے پرنٹڈ میٹر ہو، تو نیکڈ تصویریں اور ایسے سین دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن آنکھوں کا زنا۔ اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہے، یعنی ایسی گفتگو سننا کہ جس سے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہوں۔ پھر اسی طرح زبان کا زنا بتایا گیا، فحاشی کی بات چیت کرنا۔ ہاتھ کا زنا، ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا۔ پاؤں کا زنا، ایسے راستوں پہ چل کے جانا۔ دل کا زنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنا بھی بتایا، کیونکہ اس آیت میں آیا نا ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بھی اور چھپے بھی، بے حیائی کے کوئی بھی طریقے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ تو دل کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی یا برے کام کی یا زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا۔ پھر فرمایا پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پہ آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فواحش کے، بے حیائی کی باتوں کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس راستے پہ بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدترین راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بدترین راستہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر ما ظہر منہا وما بطن کی جو بات ہے، تو یہاں بطنہ سے مراد کیا ہے؟ باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہیں جو نمبر 1 یا تو چھپ کر کیے جائیں، یعنی کھلی بدکاری کے علاوہ چھپ کر برے کام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے تو انتہائی نیک شریف نظر آنا لیکن تنہائی میں برے کام کرنا، یا پھر باطنی فواحش سے مراد دل کی برائیاں بھی ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور 5ویں چیز جو اللہ نے حرام کی وہ کیا ہے کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، یعنی انسانی جان محترم ہے، حرمت والی ہے، خواہ وہ کسی مسلمان کی ہو یا نان مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی سے کیا مراد ہے؟ ایک مسلمان حکومت میں جیسے کوئی اہل کتاب میں سے جو رہتا ہو، جس کا ذمہ اسلامی حکومت لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو قتل کیا اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ کے کہ فلاں شخص کون سا مسلمان ہے اس کو تو آپ جو چاہیں کریں، تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ قتل کی جائز صورتیں 3 ہیں۔ نمبر 1 قتل عمد کے قصاص میں، یعنی کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 میدان جنگ میں کفار کا قتل جب باقاعدہ وار ڈکلیئر ہو چکی ہو۔ اور نمبر 3 شادی شدہ زناکار، یعنی جو شخص شادی شدہ ہو اور پھر وہ زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ نمبر 2 کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اور اسے قصاص میں مارا جائے۔ نمبر 3 کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو تو مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اس بات کی اللہ تم کو تاکید کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔